बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई बाखैर आफियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको बताऊँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के 12 फ़वाइद। इंशाअल्लाह इन पर अमल करके आप बहुत सारी खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के हज़ारों फ़वाइद हैं, गिनती में नहीं आ सकते, मगर मैंने वीडियो जो है इस वजह से छोटी बनाता हूँ ताकि नाज़रीन को असल बात भी समझाई जा सके और आपका ज़्यादा कीमती जो वक्त है वो मैं ना ले सकूँ। प्यारे नाज़रीन, आपने रहना है मेरे साथ वीडियो में, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपने देखनी है लास्ट तक, क्योंकि ये आपके लिए होने वाली है बहुत ही मुफीद। प्यारे नाज़रीन, पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं उनसे मैं मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाया करें ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाया करे। जो पहले से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं तह दिल से मशकूर व ममनून हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद बताने से पहले एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ मुख्तसर करके। मस्जिद में एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के किसी भी मुश्किल काम को बखूबी सर अंजाम दे पाएंगे। यानी आप चलते दरिया में से गुज़र सकते हैं, समंदर में से गुज़र सकते हैं। वहाँ एक बैठा था देहाती जिसका यकीन कामिल था, वो यानी बकरियां चराता था, चरवाहा भी था। तो अब वो उसको जमी एक दरिया से गुज़र के दूसरी तरफ जंगल में जाना पड़ता था, तो उसको पुल क्रॉस करने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ता था। तो उसने इस बात पे यकीन किया। उसने क्या किया, उसने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपने रेवर समेत ना वो दरिया अबूर कर गया, यानी पैदल चलते हुए दरिया के ऊपर से गुजर के चला गया। ऐसे ही वो रोज़ करने लगा। तो यानी लोगों ने देखा तो इस बात का चर्चा हो गया। तो जब ये बात उस मौलाना साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा, यार ये तो कमाल है, हैरत वाली बात है, ऐसे कैसे हो गया। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं भी इस बात को आज़माता हूँ। तो उसने क्या किया, वो यानी अपने जो उसके साथ उसके ज़ायरीन थे उनको लेके गया। तो उसने यानी एक बड़ा रस्सा मंगवाया कि ये रस्सा जो है मेरी कमर में बांध दें कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के छलांग लाऊंगा दरिया में। अगर तो मैं पार कर गया ठीक, अगर मैं डूबने लगूँ तो मुझे खींच लीजिएगा। अब देख लें, वो जब उसने यानी दरिया अबूर करने के लिए छलांग लगाई तो साफ ज़ाहिर है उसका यकीन तो कामिल नहीं था, वो तो आज़मा रहा था चीज़ को। तो क्या हुआ, वो डूबने लगा तो उसने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए। तो उसके जो साथ उसके दोस्त अहबाब गए तो उन्होंने उसे रस्से की मदद से बाहर खींच लिया। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था छोटा सा कि जब भी करें कोई नूरानी वजीफ़ा, यकीन जाने अल्लाह की जो भी कलाम है तह दिल से, यकीन कामल से, कामल खुशू व खुजू से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर ज़रूर होगी। अगर आप जस्ट आजमाइश की नीयत से पढ़ेंगे तो या कामल आपका यकीन नहीं होगा तो फिर हो सकता है आपका हाल भी उस मौलाना साहब जैसा हो। तो प्यारे नाजरीन, ये था छोटा सा वाक़या। आज हमें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपका टाइम लेने के लिए माजरत चाहता हूँ। प्यारे नाजरीन, सोते वक्त 21 बार जो बंदा 21 बार सोते वक्त पढ़ लेगा ना, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो चोरी, जिन्नात, आग, नागहानी मौत, हर बला आफत से महफूज रहेगा जो सोते वक्त 21 बार पढ़ेगा। इसका पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा, किसी ज़ालिम के सामने 50 मरतबा पढ़े। अगर कोई शख्स ज़ालिम है, जुल्म करता है, या वो डरता है, या उसके बाज़ दफ़ा होता है लोगों का बोलने का अंदाज़ ही ऐसा होता है, कुछ ना भी कहे ना तो अगले बंदे को बोल के डरा देते हैं। तो उसके सामने जाके 50 बार पढ़ के जाए, इंशाअल्लाह उसका दिल भी उसके लिए नरम हो जाएगा। बारिश की नीयत से अगर कहीं पे बारिश ना हो रही हो तो 41 बार पढ़े, सिर्फ 41 बार पढ़ेगा और अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह बारिश होने के ज़राए असबाब पैदा हो जाएंगे, अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। चौथा इसका फ़ायदा है, जिस्मानी दर्दें, सर दर्द हो या जिस्म में किसी भी जगह दर्द हो, 100 मरतबा पढ़ के दम करें, इंशाअल्लाह वो दर्दें जिस्मानी हो या सर दर्द हो तो अल्लाह ताला शिफा दे देगा। पाँचवा फ़ायदा, वक्त इमाम, जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है ना, उस वक़्त 113 मरतबा पढ़ें।
خطیب کے ساتھ دعا مانگیں، یعنی خطبہ جب وہ دے رہا ہو نا تو 113 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کیا کریں، آپ نے جو دعا ہے وہ مانگنی ہے، خطیب کے ساتھ ہی دعا مانگنی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو ڈسکس کر دوں، خطبہ جو ہوتا ہے ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، تو آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، تو دل میں آپ نے پڑھنا ہے، 113 مرتبہ دل میں پڑھنا ہے۔ پھر جب وہ دعا جمعہ کی نماز پڑھ کے دعا ہوگی نا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرے تو اس کے ساتھ دعا مانگ کے اٹھیں، انشاءاللہ جو دعا مانگے گی اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد میرے پیارے بہن بھائیوں، رزق کے لیے اگر رزق کی کثرت اور فراوانی چاہتے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت اتوار کے دن قبلہ کی طرف منہ کر کے 313 بار پڑھیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، طلوع آفتاب کے وقت پڑھنا ہے، اور اتوار والے دن آپ نے پڑھنا ہے 313 بار۔ اول آخر آپ نے 100 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے، یہ اتوار والے دن پڑھنا ہے آپ نے جی، اس کا دن جو آپ کو بتایا مخصوص، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے جو شخص روزانہ 786 مرتبہ پڑھے کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی مقصد ذہن میں رکھ لیں کہ میرا یہ مقصد ہے، میرا فلاں کام ہو جائے، 786 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نمبر 7 پہ ہے قیدی کے لیے دن کو یا رات کو، دن اور رات دونوں وقت آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی قیدی ناحق قید ہے اور غم فکر میں مبتلا ہے تو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ اس قیدی کو، یا قیدی خود بھی پڑھ سکتا ہے یا قیدی کا کوئی عضو کارب بھی پڑھ سکتا ہے، 1000 بار صبح، 1000 بار شام کو، یا 1000 بار دن کے کسی وقت، یا 1000 بار رات کے کسی پہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا 8واں فائدہ ہے جو بچے رات کو ڈرتے ہوں، بعض دفعہ بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، اور تو ان پر 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ان پر دم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ ان کا ڈرنا موقوف ہو جائے گا، وہ ڈرا نہیں کریں گے۔ لوگوں کی نظر میں اگر کوئی مقبول و منظور ہونا چاہتا ہے نا کہ لوگ اس کی قدر کریں، جانیں، اسی کو طرف مثال متوجہ ہوں، جہاں پہ جائے جس محفل میں اسی کا چرچا ہو، تو اس کو چاہیے کہ بروز جمعرات کا روزہ رکھے، اس کے بعد روزہ آپ نے شکر اور چھوارا سے افطار کرنا ہے، کوئی اور چیز نہیں کھانی ہے۔ اس کے بعد 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پھر اس کو آپ نے اپنا معمول بنانا ہے، کوشش کریں معمول بنا لیں۔ پھر یعنی روزہ ہم نے افطار کیا، پڑھ لیا، اور روزانہ پھر آپ اس کو مغرب کے بعد 121 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں میں مقبول نظر ہو جائیں گے، یعنی لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوا کریں گے، آپ کی عزت کیا کریں گے، یہ تذکیر خلق بھی اس سے ہو جائے گی۔ نمبر 10 پہ ہے محرم کی پہلی تاریخ کو 113 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں، انشاءاللہ بچہ تمام آفات بلیات سے محفوظ رہے گا پورا سال۔ صرف محرم کی پہلی تاریخ کو 113 بار آپ نے پڑھنا ہے، بچے پہ دم کر دینا ہے، بچہ تمام یعنی سال ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی باغ پر 111 بار پڑھ کر دم کریں تو خوب پھل دے گا۔ یہاں پہ ذمہ دار افراد یا جو میرے بہن بھائی گھر میں آپ نے چاہے چھوٹا سا باغیچہ ہی بنایا ہوا ہے، یا وہ بہن بھائی کہتے ہیں کہ میری گندم کی پیداوار اچھی نہیں آتی، مکئی کی فصل کی پیداوار اچھی نہیں آتی، گھر میں کوئی درخت لگاتے ہیں وہ پھل پھول نہیں دیتا، تو اس پر آپ نے 111 بار پڑھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کرنا ہے۔ اس کا نمبر 12 پہ جو فائدہ بتا رہا ہوں، روزانہ 1000 بار پڑھنے سے تمام مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں، یعنی 1000 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، چاہے کوئی نہ بھی مشکل ہو، آنے والی مشکل آٹومیٹک طور پہ نا خود بخود ہی حل ہو جائے کرے گی۔ روزانہ 1000 بار پڑھنا معمول بنا لیں، تو آپ کو پتہ ہے جس کام کو جو کام بھی شروع کریں، یہ بھی اپنا ایک معمول بنا لیں۔ جب بھی کوئی نیک کام، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، یعنی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کھانے کے ہر لقمہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ کھانا آپ کے لیے باعث نور بن جائے گا۔ جب بھی کوئی
کام کریں، گھر سے باہر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں اس کام میں شامل ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی نیک کام کریں۔ اور یہ نہ ہو کہ اب آپ خدا نخواستہ کسی موبائل پہ کوئی ایسی ویڈیو پلے کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اور آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ تھے آج میں نے جو آپ کو بتائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 12 فوائد، بہت سارے فوائد ہیں، غرض کہ آپ روزانہ یعنی جس کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے نا وہ ضرور پورا ہوگا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ گھر میں کوئی چیز بھول جاؤں نہ مل رہی ہو تو میں اس کو جب ڈھونڈنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہوں تو وہ جلدی مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر درود پاک بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ جلدی مل جائے گی۔ اور جب بھی کوئی کام کریں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، انفارمیٹو معلوماتی ویڈیو ہے۔ آپ سے لاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے یقین جانیں یوٹیوب کوئی پیسے نہیں لیتا، اور لائک لازمی کر دیا کریں۔ آپ کے ایک لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کے دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مزید انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق و ہمت دے۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے پیارے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اور یہ ریکویسٹ لاسٹ میں کروں گا، بعض دفعہ واٹس ایپ پر کئیوں کے میسج آتے ہیں، میں مصروفیت کی وجہ سے رپلائی نہیں کر پاتا، اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ میں نے ایک اور بھی 2 ریکویسٹ کی تھیں 2 چینل کی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، برائے مہربانی ان پر وزٹ کر کے سپورٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے اس خادم کو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔